کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں کھایا اور یہ صرف آپ پر الزام ہے، تو لہذا ہمیں اس بارے کے اندر علم ہونا چاہیے کہ اصل واقعہ کیا تھا، کیوں لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ حضرت فاطمہ کو پہلے دن سے عدالت کے اندر انصاف نہیں ملا۔ تو یاد رکھیں، اس بات سے پہلے میں آپ کو کچھ تمہیدی بات بتانا چاہتا ہوں، پھر اس بات پر انشاءاللہ آئیں گے، پھر آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک لے جائے اور آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی مدینہ پاک لے جائے۔ آپ جب مدینہ پاک سے تبوک روڈ پر سفر کریں گے تو 180 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو 2 شہر ملیں گے۔ اس شہر کا نام خیبر جدید ہے اور ایک کا نام خیبر قدیم ہے۔ یعنی جدید عربی میں نئے کو کہتے ہیں، آپ ایک نیا شہر وہاں پر آباد ہے جسے خیبر جدید کہتے ہیں، اور ایک پرانا شہر ہے جسے خیبر قدیم کہتے ہیں، یعنی پرانا شہر۔ یہ وہ شہر تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے ساتھ خیبر کے مقام پر مرہب کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور اس کو جہنم رسید کیا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ مرہب جیسے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا آدمی 1000 بندوں سے لڑتا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے اندر دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے مقابلے میں کو اچھا بندہ لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تو میری طرف نہ دیکھ، بلکہ میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا لفظی معنی ہوتا ہے شیر۔ فرمایا کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو میں گود کے اندر تھا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اور فرمایا انا الذی کلیسا غابت کراہیت المنکرہ، آج دیکھنا تیرا واسطہ علی کے ساتھ بڑا ہے۔ اور جب اس نے وار کیا مرہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈال سے اس وار کو روکا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اپنے خادم سے دوسری تلوار لے کے آؤ۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے روک لیا، فرمایا اپنے خادم سے دوسری تلوار لے کے آؤ، کل کو یہ نہ کہنا کہ علی نے ہاتھوں پر حملہ کرتا ہے۔ اب وہ جب دوسری بار اس نے حملہ کیا تو اس کا یہ حملہ بھی کارآمد نہ ہوا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر وار کیا، وَلَا فَتَحَ إِلَّا عَلِي وَلَا سَيْفَ إِلَّا ذُوالْفِقَارِ، کہ حضرت علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس نے حملہ کیا تو سینکڑوں میں اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے اور وہ جہنم نصیب ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر اس خیبر کو، اس قلعے کو فتح کیا تھا، اس کے ساتھ کچھ زمینیں تھیں، اور ان زمینوں کے اندر یعنی وہ زمینیں تھیں جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ملی۔ جو مال و دولت جنگ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اسے غنیمت کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الانفال ہے، جس کا معنی مال غنیمت، اور وہ مال جو بغیر لڑائی کے ملے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی کہ فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ مال آپ کو دیا ہے جو نہ آپ کو گھوڑے چڑھانے پڑے ہیں، نہ آپ کے اونٹ وہاں چلے ہیں، بغیر لڑائی کے اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے۔ تو اس خیبر کی زمینوں کے اندر ایک زمین تھی جس کے اندر کھجوروں کے باغ یعنی درخت تھے، اس کو کہتے ہیں فدق۔ اس زمین کا نام فدق تھا، اس کے اندر باغ تھا، اور وہ زمین کے اندر 13 باغ یعنی درخت تھے کھجور کی، جو تقریباً ہماری اس مسجد کے برابر بنتے ہوں گے۔ 13 درخت۔ حضرت مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں خود جا کر وہاں ایک ایک کھجوروں کو میں نے ہاتھ لگایا، گنا ہے وہ 13 درخت بنتے ہیں۔ جب ہم سنتے تھے کہ جی حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کا مال کھا گئے، زمین کھا گئے، جائیداد کھا گئے،
تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی تھی کہ یار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے کوئی زمین ہزاروں ایکڑ کی تعداد سے غصب کی ہوگی، لی ہوگی، لیکن جب بات کو پتہ چلا تو ہماری حیرانگی کی حیرت نہیں رہی کہ یار اتنا 13 درخت، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، ان کا مال نہیں دیا. تو یاد رکھیں اتنا بڑا الزام اور وہ بھی ایسی شخصیت پر. تو یہ وہ باغ فتح ہے، یہ وہ فتح کی زمین ہے جس کے معاملے میں کئی دوستوں نے مجھے یہ سوال کیا. تو یہ اب آپ کو سمجھ آئے کہ باغ فتح کیا ہے، فتح کی زمین کیا ہے. پھر اگلا معاملہ آگے چلے گا کیا وہ کھایا یا نہیں کھایا، اور اس پر انشاءاللہ اہل بیت کے جو معتبر حضرات ہیں ان کے بھی قول آپ کے سامنے رکھیں. تو ہوا یوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے تو آپ ان کھجوروں کا جو پھل ہوتا تھا، وہ جو کھجوریں ہوتی تھی، وہ اہل بیت کے اندر آپ تقسیم کر دیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا فصل صحابہ نے بلا فصل خلیفہ اول بنا. تمام صحابہ نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت ابو بکر کو بلا فصل پہلا خلیفہ مانا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر ہوئے ہیں اور جانشین پیغمبر ہیں. جب ان کا دور آتا ہے تو اماں جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذہن اقدس کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک بات آتی ہے. وہ بات یہ آتی ہے کہ اور اس بات کو ارسلت الیہ، یہ لکھ کر لکھوا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا گیا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائی گئی، اور اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا کہ ہم نبی کی بیوی ہیں اور ہمارا بھی اس جائیداد سے حصہ بنتا ہے. تو انہوں نے اس بات کو پہنچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو برابر بنایا کہ آپ بھی ہماری یہ بات لے کر حضرت ابو بکر کے پاس جائیں. جب یہ بات وہاں پر پہنچی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا، میری بیٹی، بات یہ ہے کہ شاید آپ کو آپ کے والد محترم اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا علم نہیں ہے. آپ کی بات آپ کے شاید ذہن میں نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناه صدقہ، کہ لوگوں امت اور انبیاء کے اندر فرق ہوتا ہے کہ جب آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے اس کا تو مال ہوتا ہے اس کی اولاد میں اور اس کی بیوی بچوں میں تقسیم ہوتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع شروع ہوا ہے، پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹی شاید آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ فیصلہ اور یہ آپ کے والد محترم کا فرمان اور فیصلہ، اس بات کا علم آپ کے خامد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ہے اور حضور اسلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو بھی. آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات، جو جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا ہے، وہی جواب اپنی بیٹی سمیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو وہی جواب دیا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا. اور یہ جواب
شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی، ملا باقر مجلسی کی کتاب حق العیون کے اندر بھی ہے، اور احتجاج تبرسی امام احمد تبرسی کے اندر بھی ہے، اور ہماری اہل سنت کی کتاب سنن یعنی طبقات الکبریٰ امام سعد محمد سعد رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 230 ہجری، اور جو امام بخاری رحمہ اللہ سے 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی کتاب سنن کبریٰ البیہقی امام ابو حسین ان کی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا وہ بعین ہی جواب تمام ازواج مطہرات کو دیا، کیونکہ ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارا وراثت کے اندر حصہ تک ملنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ میرے ابو بھی زمین چھوڑ کے گئے ہیں، تو لہذا اب میرا کوئی بہن بھائی زندہ نہیں ہے، تو لہذا اولاد کا حصہ تو مجھے ملے گا۔ یہ ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے بھیجا۔ تو اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ آپ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو مال ہوتا ہے چھوڑ جاتے ہیں وہ وراثت نہیں بنتا بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، لہذا بیٹا یہ جو زمین ہے میں اپنے پاس نہیں رکھوں، اس میں سے ایک کھجور کا دانہ بھی نہ میرے گھر میں آئے گا نہ میرے بچوں کو ملے گا، یہ آپ لوگوں کو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا اسی طرح اب بھی آپ کو آئے گا۔ تو یہ جب جواب دیا، اور ادھر ازواج مطہرات نے بھی جب یہ بات پہنچائی تو آپ نے اپنی بیٹی سمیت عمر کی بیٹی سمیت تمام ازواج مطہرات کو یہ جواب دیا کہ یاد رکھو پیغمبر کا یہ فیصلہ ہے، میں اس پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فاطمہ سے فرمایا بیٹی بتاؤ، اب میں آپ کے اور اپنے پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں دلی طور پر کہ نہ آپ اس فیصلے میں مداخلت کریں نہ میں مداخلت کروں۔ اب اتنی بات تھی، اور اس فیصلے سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب معقول مل گیا۔ اور ادھر جب ازواج مطہرات نے جو ہے بات کو پہنچایا تھا تو فرمایا کہ یاد رکھو جب اولاد کو وراثت نہیں مل رہی تو آپ جو بیوی ہیں آپ کو کیسے وراثت ملے گی؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا میں برکت کے لیے لینا چاہتی ہوں، تو آپ نے فرمایا بیٹا برکت وہ ایک بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے۔ تو ازواج مطہرات نے یہ بات کہی کہ ہم برکت کے لیے لینا چاہتے ہیں، تو فرمایا برکت سے بہتر حضور پیغمبر علیہ السلام کا جو فیصلہ ہے یہ بہتر ہے برکت سے۔ ابھی فیصلہ ہو گیا، کوئی اس کے اندر ایسی بات نہیں آئی۔ آپ اس فیصلے کے بعد پھر دیکھیں جن کتابوں کو میں نے حوالہ بھی دیا ہے، انہی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی اتمام حجت کے لیے یعنی اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے اور حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹی فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں گئے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جی ابوبکر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس بات کو آپ پسند کرتے ہیں میں بھی پسند کرتی ہوں، آپ کو اجازت دیں۔ حضرت ابوبکر آئے، جن کتابوں کو میں نے حوالہ دیا اسی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کہا بیٹی فاطمہ یاد رکھ اللہ کی قسم ابوبکر آپ کا مال کھانے والا نہیں، اور میں تو پیغمبر علیہ السلام کے اس فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اور فرمایا اگر آپ کو میرے بارے میں یہ خوف ہے تو یاد رکھیں اللہ کی قسم میں نے ہجرت کی تھی آپ کے والد کی خاطر، میں نے اپنا مال خرچ کیا تھا حضور علیہ السلام کی ذات پر، اور میں اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، اور یاد رکھنا میری بیٹی میں نے یہ سارا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے
اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور جو ہے اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے کیا. اللہ کی قسم میں نے یہ اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور کوئی اس کی وجہ نہیں. اور اس کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا قد رضیت ابو بکر میں آپ سے راضی ہو گئی ہوں, میں آپ سے راضی ہوں, آپ چھوڑی نہ کریں, معافی نہ مانگے, میں راضی ہو چکی ہوں. اور اس بات کو حضرت فاطمہ بھی قبول کر رہی ہے, حضرت علی بھی اس پیسے پر. یہ تھی وہ حقیقت جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فتح جو ہے وہ کھا لیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, جب ان کا حصہ کھا لیا تھا, ان کی زمین کو کھا لیا تھا. یہ بہت بڑا الزام ہے کس ذات پر کہ جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے والذی جاء بالحق وصدق به اولئک هم المتقون, کہ وہ شخصیت جو حق کو لے کر آئی ہے, وہ جس نے اس کی تصدیق کی ہے. حق لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اہل بیت کے بھی اخبار اور فیصلے آپ کے سامنے رکھوں گا اس بارے میں. ابھی ابن حبیب یہ شیعہ حضرات کی کتاب جلد نمبر 4 ہے, اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, جب ان کی دور حکومت آئی ہے, تو بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا, یہ بات کہی کہ جو باغ فتح تھا اور یہ باغ اور یہ زمین یہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو تقسیم کر دیں. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت جواب. فرمایا مجھے اللہ کی قسم شرم اللہ کی حیا آتی ہے کہ میں اس بات کو لوٹاؤں دوں جس کو ابو بکر نے منع کیا ہے اور عمر نے اس فیصلے کو جاری رکھا. اور اسی طرح 12 ائمہ ہمارے جو گزرے جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, حضرت حسن ہے, حضرت امام حسین ہے, زین العابدین ہے, امام محمد بن باقر ہے, امام جعفر الصادق ہے, امام موسیٰ کاظم ہے, امام رضا ہے, امام تقی ہے, امام نقی ہے, امام حسن عسکری ہے اور امام مہدی. ان میں سے کسی ایک اہل بیت کا کوئی قول ایسا نہیں ہے کہ جس میں بارے انہوں نے کہا ہو کہ جی ابو بکر جو ہے وہ اس نے یہ زمین اپنے نام کروا لی ہو یا اپنی اولاد کے نام کرا لی ہو یا اپنے کسی بچوں کو یا بچی کو دے دی ہو. کوئی آپ کو سپا نہیں دیتا, بلکہ اس کے مقابلے میں امام محمد بن باقر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ جو اس امت کے اندر بڑے اللہ کے ولی تھے, ان سے کسی نے آ کر یہ سوال کیا کیا جی ابو بکر اور عمر نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی؟ تو جواب میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی قسم جس ذات نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کی. اب اس نے پھر سوال کر دیا, کہنے لگا کیا میں ان کے ساتھ دوستی رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ دوستی رکھوں, بلکہ آپ نے مزید فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی اور حضرت عمر کے ساتھ بھی محبت رکھ, اس دونوں کے ساتھ یہاں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرمایا اگر تمہارے پر کوئی وبال آیا تو وہ میری گردن پر ہوگا. آپ بتائیں. اور اسی طرح حضرت زین العابدین کے بیٹے اور انہی کے بھائی ہیں زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ, مسجد نبوی کے اندر مجلس لگی ہوئی ہے, ایک شرارتی آدمی آیا, اس نے آ کر شرارت کی, کہنے لگا جو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا تھا باغ فتح کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا. فرمانے کے اللہ کی قسم اگر میں بھی اس وقت موجود ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر نے کیا. تو میرے بھائی یہ وہ
بات تھی جس کو دنیا کے اندر اتنا مشہور کر دیا گیا، اور کچھ لوگ ہمارے سنی بھائی بھی اس مجلس کے یعنی ایسی باتوں کے اندر آئے بار بار سوالات کرتے ہیں کیونکہ حقیقت کا پتہ نہیں، لہذا بعض دوستوں کے کہنے پر آج میں نے یہ بات کی ہے تاکہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر تو وہ ہے کہ جب ان کی بیٹی کا نکاح حضور کے ساتھ ہوتا ہے عائشہ کا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کا حق میں خود اپنی جیب سے ادا کیا ہے۔ وہ ابو بکر کے بارے میں کیسا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کا ماننا ہے؟ پھر دیکھو ہجرت میں 2 اونٹنی آپ کو پیش کی ہیں اور 40,000 درہم جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خرچ کیا۔ تو جو بندہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے والا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا انفی کا مال یا رسول اللہ، حضور میرا مال ہو آپ ذات پر خرچ کریں، یہ میری دلی تمنا ہے کہ مال میرا ہو خرچ آپ پر ہو۔ تو ایسی شخصیت جو پیغمبر پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، وقت سب کچھ پیغمبر کی ذات پہ قربان کر دے تو یاد رکھو اس کے بارے میں ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح ایک بات کہہ کر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ خلیفہ بننا اللہ کی بھی چاہت تھی، نبی کی بھی چاہت تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے اگر حضرت علی پہلے خلیفہ بنتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلے کو برقرار رکھا تو اس کی تعیین کون کرتا؟ تو یاد رکھیں اللہ کی بھی یہی چاہت تھی، نبی کی بھی یہی چاہت تھی، اور حضرت ابو بکر نے جس فیصلے کو برقرار رکھا ہے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے اسی فیصلے کی تعیین بھی کی۔ اور یاد رکھیں پنجتن پاک یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کی بھی یہی چاہت تھی، نبی کی بھی یہی چاہت تھی کہ اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے۔ اگر آپ اس سائڈ سے جائیں تب بھی حضرت ابو بکر نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، یعنی ان صحابہ نے بھی اسی فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس کو حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا۔ تو یہ وہ حقیقت تھی جس سے ہمارے مسلمان ناواقف ہیں، یاد رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ بات بنائی گئی ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی ہو گئی ہیں، اور یاد رکھیں بعض لوگ کہتے تھے حضرت فاطمہ دوبارہ ان کے پاس نہیں گئی، بھئی آپ جانتے ہیں کہ عدالت کے اندر آپ کا کوئی فیصلہ ہے، کوئی معاملہ چلا جاتا ہے، وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر بار بار آپ چکر لگاتے نہیں لگاتے کہ بات جو ہمارا معاملہ تھا وہ صاف ہو گیا۔ اور دوسری یہ بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے پردہ کرتی تھی، جانے کی ضرورت نہیں تھی، فیصلہ تو ہو چکا۔ اور اسی طرح دیکھیں اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض تھی تو یاد رکھیں ان کی کتابوں کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ یاد رکھیں جس آدمی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے کوئی نماز جنازہ پڑھتا ہے کسی کا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ تو لہذا کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے، بالکل صاف باتیں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کا ذکر کرنے کی کوئی چیز نہیں کھائی، بلکہ الفاظ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو سارا ابو بکر کی جائیداد ہے وہ آپ کے قدموں پر نشاور کر دیتا ہوں۔ تو میں کہتی مجھے مال نہیں چاہیے، میں تو یہ تبرکت لینا چاہتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ میں آپ کے پیغمبر کے اور میرے پیغمبر کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، یہ بہتر۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس پر راضی رہی، تو لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ پاک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ